کہتے ہیں کہ شہر میں رہو یا مضافات میں رہو، اوقات بڑی چیز ہے، اوقات میں رہو۔ رات کے 2 بجے اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد بڑی شدت سے مجھے ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اسٹیٹ سسٹم کو ایک چھوٹے سے لیکچر میں سمیٹ دوں۔ ایک ٹرم ہے پالیٹی اور ایک ٹرم ہے پاپولس۔ پالیٹی کسے کہتے ہیں؟ پالیٹی کہتے ہیں اسٹیٹ کو اور پاپولس کہتے ہیں عوام کو، یعنی کہ پاکستان از اے پالیٹی اینڈ پاکستانیز آر دا پاپولس۔ اب پالیٹی کا مین کام کیا ہے کہ وہ عوام کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے، یعنی کہ پالیٹی از اے کسٹوڈین آف پاپولس۔ اب پالیٹی اور پاپولس کے درمیان ایک سارٹ آف کانٹریکٹ ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی کہ آپ تصور کر لیں کہ ان کے درمیان ایک نکاح نامہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن۔ اب جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس نکاح نامہ میں ہیں، اس کانسٹیٹیوشن میں ڈاکومنٹڈ ہے، وہ اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ عوام کو دینی ہی دینی ہے۔ اور عوام کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہر حال میں لائل رہے گی، گیو اینڈ ٹیک۔ یعنی کہ پاپولس اور پالیٹی کے درمیان گیو اینڈ ٹیک، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا ایک رشتہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ Now let's come towards a practical example۔ ایک شخص ہے، اس کا ایک کانٹریکٹ سائن ہوا ہے ایک لڑکی کے ساتھ، اور اس کانٹریکٹ کا نام ہے نکاح نامہ۔ اس نکاح نامہ کے مطابق شوہر نے بیوی کو تمام بیسک نیسیسٹیز آف لائف دینی ہے، روٹی دینی ہے، کپڑا، مکان، وہ نہیں جو پیپل پارٹی نے دیا ہے، جس کے ریٹرن میں بیوی شوہر کے ساتھ لائل رہے گی۔ لیکن وہ شخص وہ تمام چیزیں اپنی بیوی کو پرووائڈ کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، تو عورت چاہے گی کورٹ، اور وہ کہے گی کہ مجھے چاہیے خلا۔ تو کورٹ پوچھے گی کہ بیوی، آپ کو اپنے کسٹوڈین سے خلا کیوں چاہیے؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو لڑکی کہے گی کہ نہ تو یہ شخص مجھے روٹی دیتا ہے، نہ مجھے پانی دیتا ہے، نہ مجھے پروٹیکشن دیتا ہے، نہ مجھے عزت دیتا ہے، مور اوور مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ میں نے ایسے کسٹوڈین کو اپنے سر میں ماننا ہے؟ تو جب سوشل کانٹریکٹ وائلیٹ ہوتا ہے تو کوئی خلا ہوتا ہے، کوئی سیپریٹسٹ موومنٹس اٹھتی ہیں، کوئی خالصتان سیپریٹسٹ موومنٹ بنتی ہے، کوئی کشمیر انسرجنٹس اٹھتے ہیں، اور ان کا نعرہ کیا ہوگا؟ دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، میں اپنے مستقبل کے فیصلے خود لوں، کیونکہ میرا کسٹوڈین مجھے میرے حقوق دینے میں ناکام ہو گیا ہے ایز پر کانٹریکٹ۔ آج جنوری کی شدید سردی میں پورا بلوچستان اسلام آباد میں بیٹھا، خود سے پوچھیں کہ کیا آپ کی اسٹیٹ سوشل کانٹریکٹ فلفل کرنے میں کامیاب رہی؟ کیا آپ بلوچستان کو روٹی دے پائے؟ کیا آپ بلوچستان کو صاف پانی دے پائے؟ ہیلتھ فیسلٹیز، جاب، تعلیم دے پائے؟ کیا آپ بلوچستان کو سیکیورٹی، پروٹیکشن، لا اینڈ آرڈر، انصاف دے پائے؟ کیا آپ بلوچستان کو ہیومن رائٹس، دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آرٹیکل 8 to 28 دے پائے؟ اگر دے پائے تو سارے بلوچیوں کو اٹھا کر واپس بلوچستان پھینک دو، اور اگر نہیں دے پائے تو کسی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مجھے ایک بات کی خوشی ہے اور ایک بات کا بہت دکھ ہے۔
दुख इस बात का है कि आई हैव ऑलवेज रेज्ड माई वॉइस फॉर डिसअपीयरेंसेस डन बाय इंडियन कश्मीर, लेकिन इस बात की खबर नहीं थी कि हमारे घर में लगी आग कश्मीर की आग से भी ज़्यादा बड़ी है। जबकि खुशी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की है कि ये कौम अब बहुत बाशऊर हो गई है, स्पेशली द प्रेजेंट जनरेशन। मुझे फ़ख्र है इस यूथ पर, इस जनरेशन पर फ़ख्र है। एट लीस्ट हम उस सोच, उस मेंटालिटी के मालिक नहीं हैं कि कोई भुट्टो उठे और भरे जलसे में बंगालियों को गाली दे और हम नीचे बैठ के तालियां बजाएं कि वाओ, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, दे डिजर्व इट। मुझे खुशी है कि आज कोई बलोची को गाली दे तो एक बाशऊर पंजाबी के दिल पे लगती है। मुझे खुशी है कि कोई पठान को गाली दे तो वो सिंधी के दिल पे लगती है। मुहाजिर या पंजाबी को गाली दे, आई रियली एक्सपेक्ट कि वो बलोची और सिंधी के दिल पे लगे, और लगनी चाहिए। एंड वी लव बलोचिस्तान। बीइंग ए पाकिस्तानी, आई एम सेइंग दिस, irrespective of province and culture, we are with Balochistan. Being a Pakistani, inshallah, we will never let them do what they did with Bengalis. It's not 1970s, it's 2024. We were surely non-existent at that time, but now we do exist. Now we do exist. मुझे हैरत है कि एक बच्चे को भी इस बात का पता है, इस बात की समझ है, लेकिन हमारे बड़ों को नहीं है कि एक साथ रहना है तो मोहब्बत के साथ रहना होगा। ताकत और जबर से आप किसी को ज्यादा अरसा अपने साथ नहीं रख सकते। और आपके पास तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मौजूद है बांग्लादेश की। अक्लमंद वो होता है जो माजी की गई गलतियों से सबक सीखता है, और बेवकूफ़ वो होता है जो बार बार माजी की गलतियों को दोहराता है। कभी हाथ में रेत को रख के मुट्ठी को मजबूती से बंद करने की कोशिश करें। जितनी मजबूती से करेंगे उतनी तेजी से रेत आपके हाथ से निकलेगी। दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच।